سجدہ پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 8 اور 9۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم پھر جعل چلایا نسلہ اس کی نسل کو من سلالۃ من ماء مہین ایک عقیر سے پانی کے نچوڑ سے، ثم پھر سواہ اس کو برابر کیا، ونفخ اور پھونکا فیہ اس میں، من روحہ اپنی روح کو، وجعل اور بنایا لکم اس کے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت کم لوگ ہو تم جو شکر ادا کرتے ہو۔ انسان کی پیدائش کے دو مشہور نظریے ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے اور تمام آسمانی کتب اور صحائف اس کی تائید کرتے ہیں، اور دوسرا نظریہ ہے ڈارون کا۔ اب پہلے نظریے کو ذرا سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انسان اول یعنی آدم علیہ السلام کو براہ راست تخلیق فرمایا، پھر اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی نادر قوتیں رکھی کہ جن کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ سینے کو علوم و معارف سے اللہ نے منور کیا، نور نبوت انسان کو عطا کیا، اور پھر خلافت ارضی کے تخت پر اسے متمکن کر کے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور ساری کائنات کو اس کی خدمت گزاری میں مصروف عمل کر دیا۔ ایک ہے یہ انسان۔ اب ڈارون کا نظریہ کیا ہے؟ ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ ارتقاء کا نظریہ ہے کہ زندگی رینگتی ہزاروں صدیوں میں مختلف ارتقائی منازل کو طے کرتی ہوئی بندر تک پہنچی، اور پھر بندر سے انسانی شکل میں نمودار ہوئی۔ یہ ڈارون کا نظریہ ہے۔ اچھا، ڈارون نے جب اس نظریے کا اعلان کیا نا، تو یہ وہ دور تھا جب یورپ مذہبی دشمنی میں بہت آگے چلا جا چکا تھا۔ لوگ مسیحیت کے خلاف تھے، اور ان کی ناقابل فہم جو باتیں تھیں مسیحیت کی، اور ان کی جو ناقابل فہم تعلیمات تھیں، ان سے اکتا چکے تھے، اور ان کے عقل و فہم کی صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ لہذا جب اس نے ایک بالکل جداگانہ نیا نظریہ پیش کیا، تو لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اسے خوش آمدید کہا۔ لیکن اس نظریے کو 1.5 صدی گزر چکی ہے۔ اس کے بانی سے لے کر اس کے پرستاروں تک ایک ایک فرد سے اس نظریے پر ٹھوس دلائل کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی
لیکن ساری زندگیاں صرف کرنے کے باوجود سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ملا۔ اور سچی بات کیا ہے؟ سچی بات یہی ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے انسان اول کو براہ راست خلق کیا، تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہر نوع کے فرد کو براہ راست خلق فرمانے کے بعد ایسی خصوصیات اس کے اندر رکھ دیں اور ایسا خود کار نظام اس کے وجود میں رکھ دیا کہ اس نوع کی افزائش نسل خود بخود چل پڑی۔ اور یہ سچا وہ نظریہ ہے جس کی قرآن تائید کر رہا ہے۔ اچھا، اب اگر انسان مذہبی دشمنی نہ رکھتا ہو اور عقل و فکر کی قوتوں کو اس نے اپاہج نہ کیا ہو اور غور و فکر اور تدبر کی دنیا سے وہ دور نہ ہوا ہو، تو اسے ماننا پڑے گا کہ جو نظریہ انسان کی تخلیق کا قرآن بیان کرتا ہے وہی سچا نظریہ، اس کے علاوہ اور چارہ کوئی نہیں ہے۔ کہ انسان کو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے براہ راست اپنے دست قدرت سے خلق فرمایا، اور سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ گارے سے بنایا۔ براہ راست سب سے پہلے انسان کو اللہ نے گارے سے بنایا براہ راست، اور پھر افزائش نسل کا ایسا انتظام کر دیا، اس کے اندر ایسی طبی قوتیں اور عوامل رکھ دیے کہ اب خود بخود اس نسل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس حقیقت پر بھی نظر دوڑائیے۔ نئی نسل کی پیدائش، پرورش اور تربیت کے لیے کتنے روح فرسا خطرات و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنا عیش و آرام، دولت، صحت اور وقت، یہ انسان کی گراں قدر قیمتی چیزیں ہیں جو انسان کو قربان کرنی پڑتی۔ صحت کی پرواہ نہیں کرتا، کس کے لیے؟ نئی نسل کی افزائش کے لیے، ان کی تربیت و پرورش کے لیے۔ دولت کی پرواہ نہیں کرتا، وقت کی پرواہ نہیں کرتا، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ایک طرف اتنے روح فرسا مشکلات ہیں اور اتنے مصائب ہیں، لیکن قربان جاؤں میں اپنے رب کے شان پر، اس نے انسان کے طبی عوامل میں، اس کی طبیعت کے اندر ایک ایسی لذت رکھ دی ہے کہ جس لذت کے حصول کے لیے وہ یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیسا نظام ہے؟ معلوم بھی ہے کہ جب میں شادی شدہ نہیں ہوں تو موج کی زندگی ہے، باپ کو آنکھیں دکھا کر بھی خرچہ لے لیتا ہوں، گھر میں لڑ کر بھی کپڑے نئے بنوا لیتا ہوں، ماں سے جھگڑا کر کے بھی باپ سے پیسے لے کر نیا جوتا لے لیتا ہوں۔ معلوم ہے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو یہ موجیں ختم ہو جائیں گی، مجھے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کیا کیا مصائب جھیلنے پڑیں گے۔ لیکن اتنی ساری مصیبتیں سامنے ہونے کے باوجود میں اپنے رب کی شان پر کروڑ مرتبہ قربان جاؤں۔ اس نے انسانی وجود میں ایسی لذت رکھ دی ہے کہ جس ایک لذت پر انسان یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ ہے افزائش نسل کا وہ خدائی نظام جو اللہ نے انسان کے وجود میں رکھ دی۔ اب پھر دیکھیے اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں پر قربان جائیے۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، ثم جعل نسلہ، میں نے اس کی نسل کو چلایا، من 16 اللہ، سلالہ کسی چیز کے نچوڑ کو کہتے ہیں، اور مادہ مخصوصہ
انسانی وجود کا نچوڑ ہے. قرآن نے اسے ثلاثہ کہا، سلالہ. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ مِن ماء. اگر آپ عربی قواعد و ضوابط سے واقف ہوں تو یہاں من بازیہ ہے، اور من بازیہ کا مطلب کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالی عز و جل فرما رہے ہیں کہ سارے پانی کا کمال نہیں ہے، اس کے ایک مخصوص حصے کا کمال ہے. اب ذرا سنو وہ کمال کیا ہے. پانی کا وہ ایک قطرہ، اور اس ایک قطرے میں کروڑوں جرسوں میں جنہیں خوردبین کے علاوہ بالکل نہیں دیکھا جا سکتا، اور سارے جرسوں میں نہیں، ایک جرثومہ، صرف ایک جرثومہ رحم ماں میں قرار پذیر ہوتا ہے، اور پھر اس کے قرار پذیر ہونے کے بعد مختلف طرح کی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں، عجیب و غریب تبدیلیاں. اب ذرا سنیے وہ تبدیلیوں کی کہانی کیا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ جرثومہ جس کو خوردبین کے بنا دیکھا بھی نہیں جا سکتا، چند دنوں کے بعد ایک لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر وہی لوتھڑا گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے. پھر گوشت کے اس ٹکڑے میں قدرت کی ندرت افرینیوں کا کمال دیکھیے کہ کیسی ندرت افرینی فرماتی ہے قدرت اس گوشت کے لوتھڑے میں، کہ اس گوشت کے لوتھڑے میں ہی چھوٹی بڑی سیدھی ٹیڑھی ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی. میں قربان جاؤں اپنے رب پر، میں قربان جاؤں اپنے رب پر، میں قربان جاؤں اپنے رب پر. پھر کمال دیکھیے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی گوشت کے لوتھڑے میں وہیں ظاہری اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں. ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں، ہونٹ، یہ ظاہری اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی گوشت کے لوتھڑے کے ایک حصے سے دل، معدہ اور جگر بن جاتا ہے. یارو کتنا میرا رب قدرت کا مالک، کتنے میرے رب کی قدرت. یہ سارا کچھ بنتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اسی وجود میں رگوں کا ایک جال بچھا دیتا ہے. پھر اعصاب کے ذریعے ان سارے اعضاء میں ایک مواصلاتی نظام قائم کر دیتا ہے. قربان جائیے، کیسا اس کا نظام ہے. ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اسی سے اتنی تبدیلیاں کر رہا ہے کہ ٹیڑھی سیدھی چھوٹی بڑی ہڈیاں بنا رہا ہے. اسی گوشت کے لوتھڑے سے ظاہری اعضاء بنا رہا ہے. اسی گوشت کے لوتھڑے سے ایک حصے سے دل، معدہ اور جگر بنا رہا ہے. اور پھر وہیں کیا کرتا ہے؟ رگوں کا ایک جال بچھا رہا ہے. انسانی شکم کو کھولیے، انسانی وجود کو کھولیے تو ایک ایک جگہ پر کتنے جو ہے نا وہ رگیں بچھی ہوئی ہیں. اور پھر کیا کرتا ہے؟ اعصاب کے ذریعے سارے اعضاء میں ایک مواصلاتی نظام قائم کر دیتا ہے. جس طرح ایک آکسیجن لگا ہے نا، ہزاروں لاکھوں ٹیلی فون کے سیٹوں سے اس کا رابطہ ہے. ایک جگر ہے، پورے وجود میں سینکڑوں رگیں ہیں جن میں وہ خون پہنچا رہا ہے، اور ہر اعصاب کے ذریعے ہر ایک عضو کا دوسرے عضو سے رابطہ ہے. اب پھر اس کے بعد دیکھیے جو سب سے کمال کی بات ہے نا، ارتقائی نظریہ رکھنے والوں سے پوچھو کہ اتنے مدارج میں گزر کر تبدیلیاں لانے میں کتنا وقت چاہیے، تو ڈارون جیسا انسان جس نے ارتقائی نظریہ پیش کیا وہ کہتا ہے اس کے لیے اربوں سال چاہیے. میں اپنے رب کی بارگاہ میں لاکھوں سجدے کروں، میرے رب کو لاکھوں سال نہیں 9 ماہ لگے ہیں یہ سب کچھ کرنے میں. 9 ماہ میں میرے رب نے یہ سارے مدارج طے کروا دیے. وہ کہتا ہے اربوں سال چاہیے.
اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ 9 ماہ سے زائد کا عرصہ نہیں لگتا، کہیں کہیں تو میرا رب 7 ماہ میں مہربانی فرما دیتا، کہیں 6 ماہ میں مہربانیاں فرما دیتا، سارا نظام خلق کر کے انسان کو تیار کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیا میں کمال فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، جب انسانی ڈھانچہ ماں کے رحم میں مکمل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انسان کے وجود میں ایک معزز اور محترم روح میں پھونکتا ہوں جو اسے زندگی سے روشناس کرا دیتی ہے۔ کسی وجود کا نام نہیں ہے روح، یاد رکھنا، یہ کسی وجود کا نام نہیں ہے، یہ کس کا نام ہے؟ انسان ہے، اعضاء ہیں، اعصاب ہیں، جگر دل معدہ سب کچھ ہے، رگیں ہیں، اعصاب کا رابطہ ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن جتنی دیر تک میرا رب سانس نہیں ڈالتا اتنی دیر تک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایک سانس ڈالی تو یہ معزز و محترم بن گیا، یہ ہے روح۔ اور پھر دیکھو انسان کے اندر روح کتنی محترم ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے روح ہی فرمایا، اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر دی کہ اس نے اپنی روح پھونکی۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی روح کا کوئی ٹکڑا کیا گیا اور وہ ٹکڑا انسان کے وجود میں داخل کر دیا گیا، نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نسبت تشریفی ہے، شرف والی نسبت، کہ شرف کے اعتبار سے انسان تجھے کتنا محترم بنایا، کتنا معزز بنایا کہ تیرا سارا وجود دیکھ، میں نے ایک لوتھڑے سے کیسے خلق کیا، لیکن سب سے بڑا تیرے لیے محترم اعزاز کیا ہے کہ میں نے تیرے اندر زندگی کی روشنائی کے لیے خود روح ڈالی ہے۔ نسبت اپنی ذات کی طرف کر کہ تم میرے بارگاہ میں اتنا معزز ہے، محترم ہے، اتنا معزز و محترم ہے، اب فیصلہ تو نے خود کرنا ہے۔ میں نے تجھے تیری کہانی سنا دی ہے، میں نے تجھے تیری ارتقائی منزلیں بیان کر دی ہیں، میں نے تجھے بتا دیا میں نے کتنی محبت سے تجھے بنایا، اب فیصلہ تو خود کر لے کہ یہ ماتھا میری بارگاہ میں جھکنا چاہیے، یہ میرے غیر کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہم تیرے اوپر چھوڑ دیں، خود فیصلہ کر کہ تجھے کس کے بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ ہم نے تجھے تیری ساری کہانی سنا دی کہ تو کیسے کیسے منازل طے کر کے، کیسے کیسے مختلف مدارج سے گزر کر آیا، اور کیسی کیسی منزلوں سے تجھے گزار کر یہاں تک ہم لائے۔ اور یہ جو جیتی جاگتی تصویر اکڑ کر چلتا ہے نا تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تیری ابتدا کہاں سے کی ہے؟ ایک بے وقت پانی کے قطرے سے، جس پانی کے قطرے کی کوئی وقعت نہیں ہے، جس پانی کے قطرے کی کوئی وقعت نہیں ہے، ہم نے تیری ابتدا وہاں سے کی، اور بے وقعت پانی سے ابتدا کر کے ہم تجھے اتنے مدارج سے گزار کر دنیا میں لائے، اور پھر دیکھ ہم نے تجھے کتنا محترم بنایا کہ اپنی ساری مخلوق جو تیرے سوا ہے وہ سبھی تیری خدمت گزاری میں لگا دی۔ پرندے چہچاتے ہیں تو تیرے لیے، پھول اپنی خوشبوئیں بکھیرتے ہیں تو تیرے لیے، درختوں کی ٹہنیاں جھولتی ہیں تو تیرے لیے، سورج چمکتا ہے تو تیرے لیے، چاند روشنی بکھیرتا ہے تو تیرے لیے، ستارے اگر نمودار ہوتے ہیں تو تیرے لیے، آسمان اپنی فضائیں بکھیرتا ہے تو تیرے لیے، زمین اپنا دامن وسیع کر رہی ہے تو تیرے لیے، لہلاتے کھیت تیرے لیے، مینا برسا تیرے لیے، ٹھنڈی ہوائیں چلی تیرے لیے، یہ ہر رنگ تیرے لیے، ہر کچھ تیرے لیے، بہتے دریاؤں کی روانی یہ تیرے لیے، گیت گاتے یہ موج زن جو ہے نا وہ موجیں یہ تیرے لیے، یہ چہچاتے پرندے تیرے لیے، یہ بلبل کا نغمہ تیرے لیے، یہ سب کچھ ہم نے تیرے لیے کیا ہے نا۔ اب خود فیصلہ کر، تجھے اپنا ماتھا میری بارگاہ میں جھکانا ہوگا یا میرے غیر کی بارگاہ میں جھکانا، یہ فیصلہ ہم تیرے اوپر چھوڑتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔